السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں فیض سمنا چینل میں، اور ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ثمرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے، اس احادیث میں بھی اس کے فضائل مذکور ہیں، اس کی فضیلت ہے، اس کے برکات کا ذکر ہے۔ میں آج آپ کے سامنے حضرت مخدوم پاک کے بیان کردہ ایک واقعہ سے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان نے لطائف اشرفی کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میاد یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک بازاری عورت کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اس فاحشہ عورت سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس عشاء کی نماز کے بعد آؤں گا۔ یہ سن کر وہ فاحشہ عورت بہت خوش ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو سجایا سوارا، لباس فاخرہ پہن کر شیخ عیسیٰ میاد یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتظار کرنے لگی۔ شیخ عیسیٰ میاد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مقررہ وقت پر عشاء کے بعد اس کے گھر تشریف لے آئے، اور اس عورت کے گھر میں داخل ہونے کے بعد صرف 2 رکعت نماز ادا کی اور واپس باہر تشریف لے آئے۔ عورت پر آپ کی نظر پڑی تھی۔ اس نظر نے اس عورت کی حالت بدل دی، اور وہ جو فاحشہ تھی وہ ان تمام فواحش سے، تمام گناہوں سے توبہ کر گئی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر آپ کے ہاتھ پر وہ مرید بھی ہو گئی۔ حضرت شیخ عیسیٰ میاد یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کا نکاح اپنے ایک مرید سے کر دیا۔ بازاری عورت تھی، توبہ کیا اس نے، اور شیخ نے اس عورت کا نکاح اپنے مرید سے کر دیا، اور اپنے مرید کو یہ حکم دیا کہ تم اس نکاح کا ولیمہ کرو، اور اس ولیمہ میں تمہیں عصیدہ پکوانا ہے۔ عصیدہ ایک حلوہ ہوتا ہے جو آٹا اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم اس عصیدہ میں 2 بوتل روغن ڈالو۔ اور جب روغن تلاشا گیا تو روغن کہیں نہیں ملا، دکان میں اور بازار میں کہیں روغن نہیں ملا۔ اس عورت پر ایک رئیس وہاں کا عاشق تھا، اس کے تعلقات اس عورت سے تھے۔ جب اس رئیس کو اس واقعہ کی خبر ہوئی کہ شیخ نے اسے توبہ کرا کر اپنا مریدہ بنا کر اپنے مرید سے اس کا نکاح کر دیا ہے اور اس کے لیے ولیمے کا اہتمام کیا ہے اور روغن تلاش رہا ہے، تو اس نے مذاق کے طور پر، تمسخر کے طور پر، شیخ کا مذاق اڑانے کے لیے 2 بوتل شراب اپنے قاصد کو دے کر کہا کہ جاؤ یہ شیخ کو دے دینا، شیخ عیسیٰ کو دے دینا، اور میری طرف سے انہیں مبارکباد پیش کرنا، اور یہ کہنا کہ ہمارے رئیس نے آپ کی خدمت میں یہ 2 بوتل روغن بھیجا ہے، آپ اسے عصیدہ میں ضرور ڈالیں۔ ناظرین، اللہ والوں کی نظر کیا ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت شیخ عیسیٰ میاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی۔ بہرحال ان سے وہ 2 بوتل لے کر عصیدہ میں ڈال دیا، اور آپ نے اس قاصد سے فرمایا کہ تمہیں بھی یہ عصیدہ چکھنا ہے اور کھانا ہے، یہ حلوہ تمہیں بھی کھانا ہے۔ وہ قاصد کہتا ہے کہ جب شیخ نے وہ حلوہ ہمیں دیا کھانے کے لیے اور ہم لوگوں نے مل کر وہ حلوہ کھایا، تو اس جیسا لذیذ حلوہ ہم نے آج تک کبھی نہیں کھایا تھا۔ قاصد نے یہ بات اپنے رئیس کو بھی بتایا، اور جب اس کو یہ معلوم ہوا تو بڑا تعجب ہوا اس کو، اور شرمندہ بھی ہوا کہ ہم نے تو شراب بھیجا تھا لیکن یہ روغن بن گیا اور اتنا لذیذ ہو گیا۔ وہ بھی شرمندگی کے ساتھ بھاگتے ہوئے حضرت شیخ عیسیٰ میاد یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا، اور وہ بھی اپنی تمام برائیوں سے توبہ کر کے شیخ کے ارادت میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، حضرت مخدوم پاک نے اس واقعہ کو نقل کرنے سے پہلے جو بات نقل کی ہے آپ اس کو ضرور غور سے سنیں۔
حضرت مختوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر چند کے کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو اور صغیرہ گناہوں سے بھی وہ نہ بچتا ہو، اگر کسی درویش کی نظر کیمیا اثر اس پر پڑ جائے تو بہت جلد اس کو تمام مناہی و معاصی یعنی تمام گناہوں سے، تمام معصیت سے نکلنے کی توفیق ملے گی اور توبہ کر کے وہ گناہوں کے سمندر سے نکل کر ساحل نجات پر پہنچ جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی نظر بڑی کیمیا اثر ہوتی ہے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا کئی مہینوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے جب بھی کہیں اگر ہمیں اور آپ کو موقع ملے تو ہم بزرگوں کی صحبت میں ضرور بیٹھیں اور ان سے اپنے تزکیہ قلب اور تصفیہ قلب کرائیں۔ یقیناً اس سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت سدھرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔